اللہ تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ مولانا قاری سلیم سیالوی نقشبندی سے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. سامعین زی وقار حمد و صلات کے بعد دعا ہے رب العالمین ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کی یہ محفل مبارک جو اس جگہ پہ انعقاد پذیر ہے بھائی محمد جاوید، ان کی کاوش اور ان تک یہ عمل خیر کے لیے مشورہ پہنچانے والے اور ساتھ معاون محمد سعید صاحب. اصل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ماہ مبارک حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف شہباز قلندر، بہت سارے اور بھی بزرگوں کا وصال ہے ماہ شعبان میں، بالخصوص آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے. تو ہمارے اس علاقے میں کوئی پروگرام نہیں ہوا تھا تو باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ پروگرام ہونا چاہیے ان کی یاد میں، اور ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا اہل سنت و جماعت پر احسان کیا ہے. ان تمام موضوعات پہ گفتگو ہونی چاہیے. جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں وہ عادتاً چلے جاتے ہیں لیکن ان کو خبر نہیں کہ وہ ہستی کتنی بڑی ہے اور ظلم اتنا کہ آج ہمیں یہ بھی باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ وہ بزرگ تو الحمدللہ ہمارے ہیں لیکن کچھ بدعقیدہ لوگ وہاں پہ اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہمارے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان کی تاریخ پڑھیں، بلکہ ان کا نام ہی پڑھ لیں. ان کا نام ہی بتاتا ہے یہ با ادب گھرانہ ہے الحمدللہ. تو وہ اہل سنت کے عظیم پیشوا حضرت سید حافظ محمد عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے یہ پروگرام ذہن میں تھا. الحمدللہ ہم پایہ تکمیل تک پہنچے. جو احباب اس میں معاون بنے اللہ تعالیٰ دارین کی برکتیں عطا فرمائے. اور آج یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے بھائی جاوید، ان کے والد گرامی وصال کر گئے. یقیناً ان کی قبر پہ یہ نور پہنچ رہا ہے. سرکار کی حدیث مبارک ہے کہ اولاد کے اعمال والدین کو قبر میں پہنچائے جاتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں. اگر اعمال اچھے ہوں تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں اور وہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں. اگر اعمال برے ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں. تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے جب وہ چلے جائیں تو بعد میں بھی ان کو یاد رکھیں تاکہ ان کی قبر ٹھنڈی رہے. جتنے بھی احباب یہاں پہ جمع ہیں وہ بیٹھے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہماری حاضری کو قبول کرے، اور ساتھ ساتھ ہم جو یہ ذکر کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں یہ ذکر، اس کی برکت، اس کا فیض، اس کا ثواب جو ہے اللہ تعالی ہمارے مرحومین تک پہنچائے. سامعین ذی وقار، ہر محفل کے اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں.
لیکن جس محفل کا تعلق اللہ والوں کے ساتھ ہو جائے پھر وہ محفل عام نہیں رہے، اس کے آداب کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے، ہماری طبیعتوں میں اتنا ٹھہراؤ نہیں ہے کیونکہ ہمارا ماحول کچھ بہت آزاد ہے، تو جب ہم جم کے بیٹھتے ہیں تو اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتے، ہماری طبیعتوں میں یہ حال ہے۔ اگر یہ سلسلہ روزانہ نہیں، کم از کم ہفتہ وار ہو جائے یا ماہانہ ہو جائے تو پھر ایک دن دیکھنا کہ کبھی بھی پھر بندہ سیر نہیں ہوگا اللہ رسول کے ذکر سے۔ آج تو مکتاتے ہیں نا بھی جلدی کریں جلدی کریں، لیکن جب یہ ماحول بن جائے گا نا، کیسا ماحول، جو کسان ہے وہ بھی زمین کو تیار کرتا ہے تو کب جا کے بیج بوجھتا ہے، کتنی دیر کے بعد زمین تیار کرنے کے بعد پھر بیج بویا جاتا ہے۔ یہاں پہ ورکشاپ والے مزدور بیٹھے ہیں اور لکڑی کو کتنی طرح تراشا جاتا ہے، کتنے مراحل سے گزر کر وہ کوئی شے تیار ہوتی ہے۔ اب بات اللہ رسول کی ہو، یکدم ہمارے دل میں اتر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک توجہ نہ ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی محفل میں بیٹھے تھے، تو جب محفل کا دروازہ بند ہونے لگا حال کا، تو ایک بندہ بھاگا بھاگا شامل ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا، محفل جاری و ساری رہی، بڑی دیر ہو گئی لیکن کوئی ماحول نہ بنا، کوئی ربط نہ ہوا، کوئی نور یا کیفیت نہ بنی۔ آخر پہ جب بات ملاقات ہوئی، وہ بندہ جب ملنے آیا نا تو اس نے کوئی دنیاوی خواہش سامنے رکھی کہ حضور میرا کاروبار نہیں چلتا یا فلاں کوئی بات، تو حضرت پریشان ہو گئے، کہا تیرے ایک بندے کی وجہ سے ہماری ساری محفل کا رنگ ختم ہو گیا۔ یعنی جب محفل خاص ہو پھر نیتیں بھی صاف ہونی چاہیے، پھر توجہ اللہ رسول کی طرف، پھر کام کاج دائیں بائیں نہیں ہونا چاہیے، پھر دیکھنا فیض کس طرح آتا ہے۔ حضور سے پیار کیجئے، حضور کے دین سے پیار کیجئے، ساری کائنات آپ کی ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے نا ہمارے سامنے داتا صاحب کو 1000 سال ہو گیا، کتنا؟ 1000 سال تقریباً ہو گیا۔ یہاں تو دوسرے سال تیسرے سال بعد نام نہیں یاد رہتا، لیکن آج قوم داتا صاحب کی مزار پہ چادریں چڑھا رہی ہے، وہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ ایک لمحہ بتائیں کہ وہاں پہ کوئی قرآن پڑھنے والا نہ ہو۔ لمحہ لمحہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، بھی بات کیا ہے؟ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی ہے، اور اللہ رسول نے جو دین دیا ہے اس دین کی خدمت کی ہے۔ اللہ نے پھر صلہ کیا دیا ہے، وہ دین کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، آج بھی ان کی قبر پہ رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ ہاں، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ عمل کرو، نیک عمل کرو، عمر میں اضافہ ہوگا، اس کی ایک وضاحت علماء نے یہ بھی بتائی ہے کہ عمر دراز، لمبی عمر کس طرح ہوگی کہ بندے کے مرنے کے بعد اس کا ذکر ختم نہیں ہوگا، لوگوں کی زبانوں پہ اچھے الفاظ رہیں گے، اس کا نام رہے گا اور تا قیامت رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں بزرگوں کے راستے پہ چلنا ہے۔ کون سا راستہ؟ ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ ان کو ڈھونڈیے، ان کا راستہ کیسا، ان کا عمل کیسا۔ بحیثیت مسلمان ہر بندہ غور کرے، بحیثیت مسلمان میرے لیے سب سے پہلے رب کا فرمان ہے، میرے لیے بولیے سب سے پہلے میرے رب کا فرمان ہے، اور اس کے بعد میرے محبوب کا فرمان ہے۔ پھر جس کا قول فرمان اللہ رسول سے مل جائے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور جو اللہ رسول کے کلام سے کلام ٹکرا جائے، بھلے کتنا بڑا بندہ ہو، ہم اس کے کلام کی طرف توجہ کر سکتے نہیں۔ کیوں؟ ہم پابند ہیں اللہ رسول کے کلام کے، تو ہم نے اللہ رسول کا فرمان دیکھنا ہے۔ اللہ کا فرمان کیا ہے، اللہ کے محبوب کا فرمان کیا ہے؟ آئیے سنیے، آغاز ہی میں یہ حدیث مبارک سنیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم بیٹھتے ہیں نا، ماحول بناتے ہیں، دوست بہت سارے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ میرے زیادہ چاہنے والے ہوں، لوگ میرے پاس آئیں، میں لوگوں کے پاس جاؤں، تو یہ ہر بندے کی طبیعت ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا غور کر،
غور، ہر بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، جیسا اس کا دوست ہوگا ویسا اس کا نظریہ ہوگا، ویسا اس کا عمل ہوگا۔ تو مجلس اختیار کرنے سے پہلے، دوست بنانے سے پہلے دیکھ لو اس کا اللہ رسول کے ساتھ تعلق کیسا ہے، بس بات ختم۔ ہر ولی کی یہی بات ہے، وہ داتا صاحب ہوں، وہ غوث پاک ہوں، وہ حضرت سلطان باہو ہوں، وہ بابا فرید ہوں، یہ سب یہی پیغام دے گئے کہ اللہ رسول کے ہو جاؤ پھر ہر شے تمہاری ہے، اللہ رسول کے ہو جاؤ پھر ساری شے، ہر چیز تمہاری ہے۔ اور یہ باتیں ہمیں کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ یہ فرق کون بتائے گا؟ یہ ہمارے علماء ہی بتائیں گے۔ قرآن نے کہہ دیا، اب رب کا فرمان سنیے، رب نے فرمایا عالم اور غیر عالم برابر ہو سکتے نہیں۔ اور جو بندہ کہتا سارے ٹھیک ہے، اس کا کلام ٹکرا گیا نا، بولیے، تو یہ کہے سارے ٹھیک ہے، پھر نہ اس کے اس کلام کا رد کرے، اس لیے کہ رب کا فرمان آ گیا ہے، رب فرماتا ہے عالم اور غیر عالم برابر ہو سکتے نہیں۔ اور علماء کی شان سبحان اللہ، امام شافعی علیہ رحمہ کا قول سنیے، کتنے بڑے امام ہیں امام شافعی، قرآن بھی پڑھ گئے، حدیث بھی پڑھ گئے، اور حرم شریف میں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ اعلان کیا، پوچھو مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھو میں اس کا جواب قرآن سے دوں گا۔ اتنے بڑے عالم امام شافعی علیہ رحمہ کیا فرماتے؟ وہ فرماتے اللہ تعالیٰ کسی جاہل بندے کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ یہ سبحان اللہ، اللہ کسی جاہل بندے کو اپنا دوست نہیں بناتا، اپنا ولی نہیں بناتا۔ یہ رب کی ادا ہے، یہ رب کا انداز ہے کہ رب کسی جاہل بندے کو اپنا دوست، ہم رب کے بندے نہیں، ہم رب کا کھاتے نہیں، ہم تو دیکھنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، سننے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ رب چاہے ابھی ہماری سماعت ختم ہو جائے، ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ ہماری نگاہوں میں دیکھنے کی طاقت ہے، اس دیکھنے میں بھی ہم رب کے محتاج ہیں۔ رب چاہے ہماری نگاہ ختم ہو جائے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، سارا وجود اللہ کی امانت ہے۔ رب جاہل بندے کو دوست نہیں بناتا۔ ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ بولیے نا، ہمارے لیے پھر کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم کسی کو دوست بنائیں دیکھ کر، غور کر کے، ہاں ماننے سے پہلے ہم غور کریں کہ اس کا علمی معیار کیا ہے، یہ قرآن حدیث کو کس طرح جانتا ہے، اہل علم کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، اور اللہ رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہے کہ نہیں۔ حضور کی محبت ایمان ہے، اور پھر ہم نے جس کو مانا حضور کی وجہ سے مانا، یہ ہمارا معیار ہے۔ ہم نے جس کو مانا حضور کی وجہ سے مانا۔ اور صحابہ کرام جو ہدایت کے ستارے ہیں، حضور نے فرمایا میرے سب صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جس کے پیچھے لگو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کی شان دیکھیے، سرکار کو مانا تو پھر کیسا مانا۔ حضرت کعب ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی قربانیاں دی، لیکن ایک مرتبہ ایک جنگ میں لیٹ ہو گئے، نہ پہنچ سکے۔ جب سرکار واپس آئے نا تو سرکار کو ملنے گئے، سرکار نے اپنا چہرہ پھیر لیا، اپنا بولیے سنت کیا بنی؟ جو دینی فرائض میں لیٹ ہو جائے، بولیے کبھی ہم نے ایسا کیا؟ میں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں قرآن کے بعد جو درجہ حضور کے فرمان کا ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ سرکار نے چہرہ پھیر لیا، اب کلام نہیں ہوگا جب تک اللہ کی طرف سے کوئی بات نہیں آتی، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آتا۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن، تقریباً 50 دن گزر گئے۔ کتنے؟ بولیے 50 دن۔ سرکار نے کلام نہیں کیا۔ جب سرکار نے کلام نہیں کیا تو کسی صحابہ نے کلام نہیں، کسی صحابی نے کلام نہیں کیا۔ کیوں؟ سرکار نے چہرہ پھیر لیا۔ یہاں تک کہ باغ میں گئے، اپنے چچا زاد بھائی کو دیکھا، اس کو سلام کیا، اس نے بھی چہرہ پھیر لیا۔
آپ حیران ہو گئے، کہا دوسرے تو دوسرے رہے، تو میرا اپنا ہے، تو نے بھی چہرہ پھیر لیا۔ جملہ سننا، ہم دیکھتے محلے داری، ہم دیکھتے تعلق داری، کبھی ہم ایمان دیکھتے نا تو قسم خدا ہماری زندگی نور علی نور ہو جاتی۔ وہ چچا لاڈ کیا کہتا ہے، بھائی یہ سارے رشتے تو نبی کی وجہ سے ہے، جب سرکار نے چہرہ پھیر لیا پھر تو کون ہے؟ سبحان اللہ۔ تو کسی نے کلام نہیں کیا، جب رب کی طرف سے خوشخبری آئی پھر حضور نے پیغام بھیجا، پھر ان کو بلایا، پھر حضور نے مصافحہ فرمایا۔ تو صحابہ تو اس طرف دیکھتے بھی نہیں تھے جس طرح سرکار نے چہرہ پھیر لیا۔ تو ہمارے لیے سنت کیا ہے؟ یہی ہے سنت، یہی نہیں کہ برتن صاف کرنا سنت ہے، اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں جو اولین، جس سے ایمان مکمل ہوتا ہے، جن سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو محبت کرے اللہ کے لیے، جو محبت کرے اللہ کے لیے اور نفرت کرے اللہ کے لیے، پتہ چلا محبت بھی کی جاتی ہے اور نفرت بھی کی جاتی ہے۔ جو یہ کہنا ہم محبتیں بانٹتے ہیں، نفرت کی بات نہیں کرتے، وہ اس حدیث سے اس کا عقیدہ ٹکرا رہا ہے۔ محبت کرے اللہ کے لیے، نفرت کرے اللہ کے لیے، کسی کو دے تب بھی اللہ کے لیے، دینے سے ہاتھ روک لے تو بھی اللہ کے لیے۔ حضور نے فرمایا وہ ایمان کی چاشنی کو پا لے گا۔ 4 صفات ہم نے جس کے ساتھ بھی محبت کرنی، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وہ صحابہ ہو، اہل بیت ہو، وہ حضور کی آل ہو، اولاد ہو، اولیاء کرام ہو، علماء کرام ہو، حتیٰ کہ مسلمان بھائی ہو، کوئی بھی ہو، ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے محبوب کے لیے۔ اور اگر نفرت کرنے پہ آئیں تو نفرت بھی ہم اس لیے کریں، کب؟ جب وہ اللہ رسول کے حکم سے دور ہو جائے، اللہ رسول کے حکم سے دور ہو جائے، پھر نفرت کا اظہار کرنا ہوگا۔ یہ نفرت پھر اللہ کے لیے ہوگی تو پھر یہ نفرت کرنا بھی ثواب بن جائے گا، ایمان کی مضبوطی کا سبب بنے گا۔ کسی کو دینا ہے تب اللہ کے لیے، دینے سے ہاتھ روکنا ہے تب اللہ کے لیے۔ یہ صفات جب ہم میں آ جائیں گی نا، انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ جب ایمان مضبوط ہوگا پھر ہر عمل میں لطف آئے گا۔ ہاں، کسی کو سلام بھی کریں گے نا اس کا بھی لطف آئے گا۔ آج تو بس رسمی رہ گئے نا حالات، نہیں، جب ایمان اندر مضبوط کامل تو بندہ پھر سلام کرنے جائے گا نا تو دل میں یہ بات آئے گی یہ اسی محبوب کا غلام ہے جس محبوب کا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ کبھی خیال آیا؟ اللہ اکبر، یہ کبھی خیال لائے نا دل میں؟ نفرت کرنے سے پہلے بھی سوچ لیا کرے میں کس سے نفرت کر رہا ہوں؟ بھائی یہ بھی اسی محبوب کا کلمہ پڑھ رہا ہے جس محبوب کا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اور سرکار کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، امت سے پیار کیجئے۔ ہاں، یہ نفرتیں، یہ عداوتیں، یہ ذاتی رنجشیں ان کو دور کرے۔ خدا کی قسم حضور کی امت سے پیار آپ کریں، رحمت کی ہوا مدینے سے آئے۔ ہاں، تو آپ سلام لیں گے نا۔ دیکھیں ہمارے علماء نے کہا کہ پچھلے دور میں جنگلوں میں اگر وہ کسی کو سلام کر لیتا نا تو بندہ فریش ہو جاتا، اس نے اب سلام کیا ہے، اب اس کی طرف سے کوئی نقصان نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس نے کہا ہے السلام علیکم، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، تو بندہ بالکل فری ہو جاتا تھا کیا اس کی طرف سے کوئی نقصان نہیں آئے گا۔ آج حال کیا ہے؟ سلام لینے کے فوراً بعد ہم گالی گلوچ شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں سلام کا مطلب کیا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے حضور سے جب ناطہ مضبوط ہوگا، ہم اولیاء کرام کے در پہ جاتے ہیں تو کس لیے؟ یہ سبب ہے در مصطفیٰ پہ پہنچنے کا۔ ہاں، اولیاء کرام سبب ہے حضور کے در تک پہنچنے کا۔ مرکز و محور حضور کی ذات ہے۔ دل میں نور توحید بھی نہیں آتا جب تک نور مصطفیٰ نہ آئے۔ 40 سال تک حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ اس میں راز کیا تھا؟ علماء نے بتایا کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کا ادب آئے، حضور کی محبت آئے، بعد میں اعلان ہو۔ تو بعد میں حضور نے توحید کا اعلان فرمایا، اپنی رسالت کا اعلان فرمایا،
تو جب تک دل میں ادب مصطفیٰ نہ ہو وہ توحید بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں، خالی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان دینے والے کون ہیں؟ قرآن دینے والے کون ہیں؟ وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کی ذات سے جو عقیدہ ہے، جو رشتہ ہے وہ مضبوط نہ ہوگا تو پھر توحید بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ایسا ماحول بنائیں اور بار بار بنائیں تاکہ ہمارا مزاج بنے۔ یہاں پہ آپ کو میں مثال دے دوں، ہمارے علماء یہ مثال بتاتے ہیں، وہ کیا کہ سمجھانے کے لیے، کیونکہ ماحول ایسا ہے نا، ورکشاپ ہے لکڑی کی، تاکہ ہمارے بھائیوں کو سمجھ آ جائے۔ کہتے کہ کشتی ایک، اب یہ کلام شروع ہو رہا ہے لکڑیوں کے درمیان، ایک لکڑی ہے کیکر کی اور ایک دوسرا درخت ہے جس سے میری کشتی بنائی گئی۔ کہتے کہ دوسرا جو لکڑی کا حصہ تھا نا، اس نے کلام کیا کشتی سے کہ کیا وجہ ہے، تیری بھی پیداوار جنگل میں ہوئی ہے، میری بھی جنگل میں ہوئی ہے، تو بھی لکڑی ہے میں بھی لکڑی ہوں، لیکن میں وہی موچے کا موچا پڑا ہوں، کوئی فائدہ نہ نقصان۔ تیری حالت کیا ہے کہ تو لوگوں کو دریا پار کرا رہی ہے، سبحان اللہ، لوگوں کے کام آ رہی ہے، خود بھی تیر رہی ہے، لوگوں کو بھی ترا رہی ہے۔ کیسے کشتی نے اس لکڑی کو جواب دیا، کوئی کاریگر ڈھونڈ، کوئی کاریگر ڈھونڈ، اس کے پاس جا، اگر وجود میں چیر برداشت کرنا پڑے تو وہ بھی کر، وجود میں کیل ٹھوکے جائیں وہ بھی تکلیف برداشت کر۔ یہ سارے مراحل جب تو طے کر لے گی پھر تو کشتی بنے گی، پھر دیکھنا تو خود بھی تیرے گی اور لوگوں کو بھی ترائے گی، بلا تمثیل بلا مثال۔ ہم کہتے ہیں ہمیں نہ قرآن پڑھاؤ، نہ نماز پڑھاؤ، نہ روزے رکھاؤ، بس جنت پہنچاؤ۔ جنت بچاؤ، ایسا تو نہیں ہوگا، نہ ہم قرآن پڑھیں، نہ نماز پڑھیں، نہ روزے رکھیں، کچھ بھی نہ کریں اور جنت پکی نہیں۔ نماز سرکار نے بھی پڑھی، صحابہ نے بھی پڑھی، کبھی غور کیا سرکار نے آخری نماز کس حالت میں پڑھی ہے؟ آج لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں جی نماز قائم کرنے کا آیا بس، میں کہتا ہوں سرکار نے آخری لمحے بھی نماز ادا کر کے دکھائی ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس حالت میں ہوئی ہے؟ این نماز کی حالت میں، جب سجدے میں سر تھا۔ سب اولیاء کرام کی یہی شان۔ تو قرآن، اللہ اکبر، اگر قرآن نہیں نہ پڑھے آپ تو پھر پڑھیں، یہ نہ دیکھیں میری عمر اتنی ہوگی، نہ نہ۔ جب قرآن نازل ہوا سب سے پہلے جب حضور نے قرآن پڑھ کے سنایا صحابہ کو، اس وقت صحابہ نے یہ تو نہیں کہا کہ ہماری عمر اتنی ہے اب ہم پڑھیں، نہیں، سب نے پڑھا، حضور نے پڑھایا اور حضور نے یہ فرمایا خیرکم۔ جب حضور یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے سامنے صدیق اکبر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت مولا علی تھے، جلیل القدر صحابہ۔ فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے۔ ہمارے محبوب کے لبوں سے یہ جملے نکلے ہیں، ہماری نظر میں بہتر کون ہے وہ ہم نے معیار اور بنا لیا، ہم اپنے آقا کے کلام کو پڑھیں۔ سرکار نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا قرآن پڑھاتا ہے۔ اگر پڑھے ہوئے ہیں تو پڑھانے والے بن جاؤ، اگر نہیں پڑھے تو پھر پڑھنے والے بن جاؤ۔ شان پتہ کتنی ہے؟ دیکھیے قرآن سے لذت لیجیے، قرآن پڑھنا سیکھیے۔ سرکار کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ کہ جس کو شوق ہو نا قرآن پڑھنے کا اور پڑھتے پڑھتے وہ فوت ہو گیا، قبر میں پہنچے گا نا تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جائے گی اسے قرآن پڑھاؤ۔ اس کو قرآن پڑھنے کی خواہش تھی، اور جو پڑھانے والا ہے جب وہ فوت ہو جائے گا تو قبر میں فرشتوں کو حکم ہوگا فرشتوں دزانو ہو کے بیٹھ جاؤ، اس سے قرآن پڑھو، اس کو قرآن پڑھانے کا شوق تھا۔ یہ شوق جب ہماری طبیعتوں میں ہماری اولادوں میں آ جائے گا انشاءاللہ پھر یہ جو چکر چل رہے ہیں نا ہر بندہ ہی پریشان ہے۔
اوپر سے لے کر نیچے تک ہر بندہ ہی پریشان ہے، کوئی وبا کا شکار، کوئی کس معاملات، کوئی معاشی معاملات، یہ سب تب ختم ہوں گے جب ہم در مصطفیٰ پہ آئیں گے، جب ہم قرآن سے جڑ جائیں گے۔ ہم دیکھیے نا، ہمارے پاس قرآن ہے اور ہم در بدر پھر رہے ہیں۔ سرکار نے کہہ دیا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر کی طرف منہ نہیں کرتا۔ یہ بے برکتی، یہ جھگڑے، یہ فساد، یہ نحوست کس وجہ سے؟ کہ ہم نے قرآن نہیں کھولا۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت ہو، سورہ بقرہ پڑھی جائے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس گھر میں داخل ہو سکتا نہیں۔ یہ بے برکتی کس کی وجہ سے؟ لڑائی جھگڑے کس کی وجہ سے؟ شیطان کی وجہ سے۔ پیر کوئی کہہ دے تو ہم مان لیتے ہیں، اور سرکار فرمائے تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ نا سرکار کا فرمان پہلے، میں نے پہلے عرض کر دیا، سب سے پہلے اللہ کا فرمان اور اس کے بعد سرکار کا فرمان۔ اور سرکار سارے رشتے، جتنی بھی محبتیں یہ حضور کی وجہ سے۔ تو جب حضور سے ہماری محبت کامل ہوگی، یہ میں صرف بحثیت ایک دینی طالب علم آپ کو باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا ماحول بن جائے ایسی باتیں سننے کا کہ ہمیں حدیث سنا دو جی۔ آخری بات کرتا ہوں اور کلام پڑھ کے سلام پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جس ہستی کا میں نے نام لیا نا، یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضور کے چچا ہیں حضرت عباس، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، اور یہ قرآن کے مفسر تھے، بڑے عالم۔ جب حضور کا وصال ہوا نا، ان کی عمر مبارک صرف 13 سال تھی۔ کتنی؟ صرف 13 سال، صرف 13 سال عمر۔ اب ذرا غور کرنا، مجھے بتائیں جس نے حضور سے قرآن پڑھا ہو، جس نے حضور سے حدیثیں پڑھی ہو، اب اس کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہے نہیں۔ لیکن دیکھیے تڑپ کتنی ہے، لگن کتنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، مقام بڑا، عزت بڑی، شان بڑی اور علم بڑا، قرآن بھی جانتے، حدیث بھی جانتے، لیکن آپ کے کان میں آواز پڑی کہ فلاں بندے کے پاس، فلاں محدث کے پاس حضور کا فرمان ہے، حضور کا فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سفر کر رہے ہیں، سفر کرنے چل پڑے، چلتے چلتے اس کے دروازے پہ پہنچے، اس محدث کے، اور دروازہ پھر کھٹکھٹایا نہیں، باہر ہی